ذرا تصور کریں ایک بہت ہی طاقتور پہلوان کا، مطلب اس کے پٹھے بالکل فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مضبوط انسان کا خاکہ ذہن میں آ گیا۔ ہاں، اور اس کے پاس دنیا کے جدید ترین اور خطرناک ترین ہتھیار بھی موجود ہیں۔ بظاہر وہ کسی بھی دشمن کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی دیکھنے میں وہ بالکل ناقابل تسخیر لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن اب ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر میں کہوں کہ اس پہلوان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اوہ اچھا، یہ تو پھر ایک بالکل مختلف تصویر بن گئی۔ ہاں نا، اور صرف یہی نہیں، اس کا دماغ اس کے اپنے ہی اعضاء کو متضاد سگنلز بھیج رہا ہے۔ مطلب وہ اندرونی طور پر کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی وہ طاقتور ہے یا وہ اپنے ہی وزن تلے دب کر اپنے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے؟ میرے خیال میں تو وہ خود اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ بالکل، تو چلیں آج کی اس تفصیلی گفتگو میں اس سب کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر نقشوں، سرحدوں اور میزائلوں کی گنتی کو ہی کسی ریاست کی حتمی طاقت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری روایتی سوچ یہی ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ بالکل، لیکن آج ہمارے پاس جو تحریر موجود ہے وہ اس روایتی سوچ کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ تحریر بحریہ ماڈل اسکول کے ایک استاد محمد فاروق راشد صاحب کی ہے۔ اور اس کا عنوان بہت دلچسپ ہے، پاکستان طاقتوں کا ایک ہم آہنگ نظام یا منتشر قوتیں۔ صحیح کہا، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد محض کسی نصابی کتاب کا خلاصہ پیش کرنا نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی کسی ریاست کی طاقت صرف اس کا ہارڈ ویئر ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایسی غیر مرئی یعنی نہ نظر آنے والی طاقتیں بھی ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے تو بڑے بڑے ایٹمی ممالک بھی ریت کے محل ثابت ہوتے ہیں۔ بالکل یہی سوال ہے۔ تو آپ کے خیال میں اس تحریر کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے طاقت کو محض ایک حکومتی یا ملٹری ڈیش بورڈ کے طور پر پیش نہیں کیا۔ مطلب وہ جو کچھ بٹنز اور اعداد و شمار ہوتے ہیں؟ جی بالکل۔ عموماً جب ہم پاور ڈائنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوئی سیدھا جی ڈی پی، فوج کی تعداد یا ایٹمی وار ہیڈز پر آ کے اٹک جاتی ہے۔ ہاں، ہم انہی چیزوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس تحریر کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پوری ریاست کا MRI کر رہا ہو۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، ایک گہرا سکین ہے نا؟ بالکل، یہ مضمون ہمیں بتاتا ہے کہ طاقت کوئی جامد چیز نہیں ہے جسے آپ بس ایک تجوری میں بند کر کے رکھ لیں۔ تو پھر طاقت اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک زندہ، دھڑکتا ہوا اور انتہائی پیچیدہ ماحولیاتی نظام ہے۔ یہ معاشرے کی ایک چھوٹی سی اکائی سے شروع ہو کر عالمی سطح تک جاتا ہے۔ اور میرے خیال سے سب سے کڑوا سوال جو یہ تحریر اٹھاتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ تمام طاقتیں ایک ہی سمت میں زور لگا رہی ہیں، یا پھر ایک دوسرے کی ضد میں کام کر کے ریاست کو اندر ہی اندر چیر رہی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ بالکل، اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے میرا خیال ہے ہم اس ماحولیاتی نظام کے سب سے ظاہری اور واضح حصے سے شروع کرتے ہیں، یعنی تحریر کے ان دو بڑے ستونوں سے جو روایتی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، ایٹمی طاقت اور عسکری طاقت۔ جی، اب دیکھیں نا، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مضبوط فوج اور ایٹمی صلاحیت دفاع کے لیے کتنی ضروری ہے، لیکن مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی طاقت کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر استعمال کے لیے بنایا گیا ہو۔ مطلب یہ کوئی بندوق تو ہے نہیں کہ روز چلا لی۔ ہاں بالکل، یہ دراصل دنیا کے لیے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسا بل بورڈ ہے جس پر لکھا ہے کہ ہمارے وجود کو مٹانے کا خیال بھی ذہن میں مت لانا۔ جی، یہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس یا رکاوٹ کا کام کرتا ہے۔ مگر ساتھ ہی مصنف اسے ایک بہت بڑا امتحان بھی قرار دیتے ہیں، اور میں اس امتحان والے حصے پر تھوڑا رکنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے؟ مطلب کیا واقعی ایک طاقتور ترین ہتھیار رکھنا بذات خود ریاست کے لیے ایک مسئلہ یا چیلنج بن سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، طاقت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا توازن برقرار رکھنا اتنا ہی نازک اور مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک دو دھاری تلوار بن جاتی ہے؟ بالکل، جب مصنف اسے ایک امتحان کہتے ہیں تو ان کا اشارہ اس بڑی ذمہ داری کی طرف ہے جو ایٹمی طاقت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ محض بارود کا کوئی ڈھیر تو نہیں ہے؟
صحیح کہا، یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ریاست کی خارجہ پالیسی انتہائی دانشمندانہ ہو، اس کے ادارے پختہ ہوں۔ اور وہ دنیا میں ایک غیر ذمہ دار ملک نہ کہلائے۔ بالکل، اسے عالمی قوانین کے دائرے میں ایک ذمہ دار کھلاڑی کے طور پر اپنی پہچان بنانی پڑتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایٹمی طاقت کی بات، اور جب ہم عسکری طاقت پر آتے ہیں تو تحریر کیا کہتی ہے؟ مصنف واضح کرتے ہیں کہ فوج کی طاقت صرف جدید ترین ٹینکوں یا لڑاکا طیاروں تک محدود نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر صرف ہتھیاروں سے جنگیں جیتی جاتی تو دنیا کے امیر ترین ممالک کبھی کوئی جنگ ہارتے ہی نہیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ فوج کی اصل طاقت اس کے نظم و ضبط، مسلسل تربیت اور قربانی کے جذبے میں ہے، جس کی بدولت ملک اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ رہتا ہے۔ جی، مگر، اور یہاں ایک بہت بڑا مگر ہے، ان دونوں طاقتوں کی افادیت ایک خاص شرط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف جا رہی ہیں۔ جی بتائیے۔ اگر ہم اس پوری ریاستی مشینری کو ایک جدید ترین اور مہنگی گاڑی کی طرح تصور کر لیں، مان لیں کہ ایک بہت زبردست گاڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایٹمی اور عسکری طاقت اس گاڑی کا وہ طاقتور ترین V8 انجن ہے، مطلب ایک دم فل پاور والا انجن، جو آپ کو مشکل ترین راستوں سے بھی نکال سکتا ہے۔ بالکل، اس میں بے پناہ ہارس پاور ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ اگر اس بھاری بھرکم اور طاقتور انجن کو ایک ایسے چیسس پر فٹ کر دیا جائے جس کے ٹائر ڈگمگا رہے ہوں۔ یعنی بنیادی کمزور ہو، ہاں، اور جس میں کوئی درست سٹیئرنگ یا نیویگیشن سسٹم سرے سے موجود ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ انجن گاڑی کو آگے لے جانے کے بجائے کھائی میں گرا دے گا۔ صحیح۔ کیا وہ بے قابو انجن خود اس گاڑی میں بیٹھے لوگوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں بن جائے گا؟ اس تشبیہ نے تو معاملے کی اصل نزاکت کو بہت خوبی سے واضح کر دیا ہے۔ ایک طاقتور انجن اس وقت تک منزل کی طرف نہیں لے جا سکتا جب تک ڈرائیور اور مسافروں میں اعتماد کا رشتہ نہ ہو۔ اور یقیناً گاڑی کا رخ درست سمت میں ہونا بھی لازمی ہے۔ بالکل، اس تحریر میں بار بار یہ باور کروایا گیا ہے کہ عسکری اور ایٹمی طاقتیں کسی خلا میں کام نہیں کرتی۔ مطلب وہ اکیلے خود کچھ نہیں کر سکتی؟ جی، یہ اسی وقت کارآمد ثابت ہوتی ہیں جب ان کے پیچھے پوری قوم کا ایک واضح اور غیر متزلزل بیانیہ موجود ہو۔ یعنی عوام کا اداروں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہاں، عوام کا اداروں پر اعتماد اور ریاستی اداروں کی آپس میں ہم آہنگی دراصل وہ بریک اور کلچ ہے جو اس انجن کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ اعتماد نہ ہو تو؟ اگر ریاست میں اندرونی خلطشار ہو؟ اگر عوام اور اداروں کے درمیان بااعتمادی کی خیلیج حائل ہو جائے تو پھر محض ایٹمی ہتھیاروں کا سایہ کسی قوم کو تحفظ کا احساس نہیں دے سکتا، بلکہ الٹا وہ طاقت اور اس کی دیکھ بھال ایک بوجھ بن جاتی ہے جو معاشی اور نفسیاتی ڈھانچے کو تھکا دیتی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف اور صرف اس انجن کی گرج چمک پر بھروسہ کر کے آرام سے گھر نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایک بہترین نیویگیشن سسٹم اور سٹیئرنگ کی ضرورت برحال پڑے گی۔ اور یہیں سے مصنف ہمیں ان میزانوں کی طرف لے جاتے ہیں جو آج کل کی جدید دنیا کی اصل جنگ کا میدان ہے، یعنی سفارت کاری اور سائبر وارفیئر۔ ہاں، تحریر کا استدلال یہ ہے کہ ایک تنہا عسکری طاقت جلد یا بدیر عالمی سطح پر غیر متعلقہ یا تنہائی کا شکار ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس ایک مؤثر سفارتی طاقت نہ ہو تو۔ جی بالکل۔ مصنف کے نزدیک سفارت کاری صرف پریس ریلیز جاری کرنے یا دوسرے ممالک کے دورے کرنے کا نام نہیں ہے، مطلب یہ کوئی فوٹو سیشن نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنے قومی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان اپنا توازن برقرار رکھنے کا نام ہے۔ صحیح، یہ وہ فن ہے جس سے آپ بغیر گولی چلائے اپنے ملک کے لیے دنیا میں جگہ بناتے ہیں۔ اور سفارت کاری کے اس خوفناک روایتی سٹیئرنگ وہیل کے ساتھ آج کی دنیا میں ایک انتہائی جدید اور خطرناک نیویگیشن سسٹم جڑ چکا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سائبر وارفیئر کی طاقت۔ مصنف اس پہلو پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور کی جنگیں سرحدوں پر کھدی خندقوں میں نہیں لڑی جا رہی۔ ہاں، وہ تو اب پرانی بات ہو گئی۔ بالکل، اب جنگیں اسکرینز کے پیچھے، فائبر آپٹک کیبلز میں اور بڑے بڑے سرور رومز کے اندر لڑی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ ایک بالکل خاموش، نہ نظر آنے والا لیکن انتہائی مہلک میدان ہے؟ جی، اس میں آپ کی ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی حفاظت، عوام کی ڈیٹا کی سیکیورٹی اور سب سے اہم بات، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر اپنا بیانیہ کنٹرول کرنا شامل ہے۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا، میں یہاں اس بات پر تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، یا شاید اس میں ایک اور پہلو شامل کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔
مطلب جب ہم عام طور پر سائبر جنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ عام طور پر تو یہی کہ کوئی کمپیوٹر ہیک ہو گیا یا وائرس آ گیا۔ ہاں نا، کچھ ہیکرز جو اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر کسی بینک کے سسٹمز کو ہیک کر رہے ہیں یا کسی سرکاری ویب سائٹ کو ڈاؤن کر رہے ہیں۔ جی، ہم اسے ایک آئی ٹی کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نقصان دہ تو ہے، لیکن کیا اسے ایٹمی طاقت یا فوج کے متبادل یا اس کے برابر کی طاقت کے طور پر پیش کرنا کچھ زیادہ مبالغہ آرائی نہیں لگتی؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا مصنف واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک اور ٹویٹر پر چلنے والی پوسٹس ہماری سرحدوں کی حفاظت جتنی ہی اہم ہے؟ بظاہر تو یہ مبالغہ ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے 5th جنریشن وارفیئر کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک کھری حقیقت ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں گی؟ دیکھیں، مصنف یہاں صرف چند ہیکرز کی بات نہیں کر رہے جو پاسورڈ چراتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کوگنیٹو ڈومین کی، یعنی انسانی ذہن اور سوچ کے محاذ کی۔ اوہ، مطلب دماغوں پر کنٹرول کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل۔ اب فرض کریں آپ کے پاس دنیا کی بہترین فوج اور ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، دشمن جانتا ہے کہ وہ آپ کو بارڈر پر شکست نہیں دے سکتا، تو ظاہر ہے وہ سامنے سے تو حملہ نہیں کرے گا۔ صحیح؟ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ براہ راست سائبر سپیس کے ذریعے آپ کے عوام کے ذہنوں میں داخل ہوگا۔ وہ ایسی معلومات، ایسی جعلی خبریں پھیلائے گا؟ جی، وہ ایسے بیانیے پھیلائے گا جو معاشرے میں بد-اعتمادی، مایوسی اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کر دیں۔ مطلب وہ اندر سے ہی ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرے گا؟ بالکل۔ جب عوام ریاست سے کٹ جاتے ہیں، جب وہ اپنے اداروں پر شک کرنے لگتے ہیں، تو ریاست اندر سے مفلوج ہو جاتی ہے۔ پھر تو ظاہری بات ہے آپ کی بہترین فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ دشمن تو فوج کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے اسمارٹ فونز کے ذریعے ان کے گھروں کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھا ہے۔ یہ تو واقعی پریشان کر دینے والی بات ہے۔ مطلب یہ مکمل طور پر معلومات کی جنگ ہے۔ اور اگر آپ اپنا بیانیہ ہار گئے تو آپ دراصل جنگ ہار گئے، اور وہ بھی بغیر ایک بھی گولی چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ دفاعی لائن اب ہماری سرحدوں پر نہیں رہی، بلکہ ہماری جیب میں رکھے موبائل فون کی اسکرین پر ہے۔ بالکل صحیح نتیجہ نکالا آپ نے، اور شاید اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے تحریر کا اگلا حصہ ایک بالکل مختلف رخ اختیار کرتا ہے۔ ہاں، جہاں مصنف بتاتے ہیں کہ عسکری، سفارتی اور سائبر طاقتیں بھی بالآخر کھوکھلی ثابت ہوتی ہیں اگر ان کے نیچے کوئی ٹھوس نظریاتی اور اخلاقی بنیاد نہ ہو۔ جیسے ایک جسم چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس میں روح ہی نہ ہو تو وہ بس ایک لاش ہے۔ صحیح بات ہے۔ مصنف یہاں 3 بنیادی چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں: اسلامی طاقت، امن کی طاقت اور حق و سچ کی طاقت۔ جی، اور اسلامی طاقت کے حوالے سے انہوں نے بہت دو ٹوک بات کی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ محض جذباتی نعروں یا شناخت کے لیے استعمال ہونے والے لیبلز کا نام نہیں ہے۔ مطلب ہم صرف نام کے لیے خود کو کچھ کہہ دیں وہ کافی نہیں ہے؟ بالکل۔ اگر اسلام کی بنیاد پر بننے والی ریاست میں انصاف، مساوات، اخلاقیات اور انسانی حقوق کا عملی نفاذ نہیں ہے تو وہ طاقت دراصل کمزور پڑ جاتی ہے۔ یعنی عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ جی، اسے ایک قدم اور پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مصنف اخلاقیات اور نظریے کو کسی مسجد یا مدرسے تک محدود نہیں کر رہے، بلکہ وہ اسے براہ راست ریاست کی بقا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ اور امن کی طاقت پر انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی بڑی عملی نوعیت کی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ امن کا مطلب صرف جنگ کا نہ ہونا نہیں ہے۔ بالکل، امن اس وقت آتا ہے جب معاشرے میں سب کے لیے یکساں انصاف ہو، استحکام ہو اور پالیسیوں میں حکمت ہو۔ اور جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر اندرونی خلفشار خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اور اسی سے معیشت کا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اس پوری بحث کی سب سے بڑی طاقت کی طرف آتے ہیں، حق اور سچ کی طاقت۔ ان کے نزدیک سچائی صرف ایک اخلاقی قدر نہیں ہے، یہ ایک قوم کی سب سے بڑی دفاعی لکیر ہے۔ اب اگر ہم اس سارے فلسفے کو جوڑنے کی کوشش کریں تو اس سب کا مطلب کیا بنتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا مطلب بنتا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم خربوں روپے خرچ کر کے دنیا کے جدید ترین ہتھیار تو خرید سکتے ہیں، ہم دنیا کے بہترین دماغوں کو بھی نوکری پر رکھ سکتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے، بالکل۔ لیکن سچائی، دیانتداری اور عدل کا کوئی بازار نہیں ہوتا جہاں سے کوئی ریاست اسے امپورٹ کر لے۔ یہ باہر سے نہیں خریدی جا سکتی۔ بالکل، یہ تو معاشرے کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اگر میں اپنی پرانی گاڑی والی تشبیہ کو چھوڑ کر اسے ایک نئی تشبیہ دوں
تو یہ اخلاقیات، یہ سچائی اور نظریاتی اساس دراصل ایک قوم کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ارے یہ بھی بہت زبردست مثال ہے، ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، آپ کے پاس جتنا مرضی زبردست اور لیٹسٹ ہارڈ ویئر کیوں نہ ہو، اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے، وائرس سے بھرا پڑا ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سسٹم ہینگ ہو جائے گا، کوئی بھی ایپلیکیشن ٹھیک سے کام نہیں کرے گی۔ بالکل۔ عسکری اور سفارتی مشینری بھی تو تبھی چلتی ہے جب اخلاقیات کا یہ آپریٹنگ سسٹم بالکل صاف اور درست کام کر رہا ہو۔ یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے واقعی بہترین ہے، اور اسی لیے مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ سچائی محض کوئی روحانی سبق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک ٹھوس جغرافیائی اور سیاسی یعنی جیو پولیٹیکل حقیقت ہے۔ آپ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو قومیں سچ پر اور اپنے وعدوں کی پاسداری پر کھڑی ہوتی ہیں، ان کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے۔ دنیا ان کی بات سنتی ہے اور ان پر اعتبار کرتی ہے۔ بالکل، دنیا ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہوئے ہچکچاتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک عالمی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر کوئی ریاست ظاہری طور پر طاقتور ہو لیکن اس کا بیانیہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہو، تو پھر اس کا اپنا معاشرہ ہی اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جس ریاست پر اس کے اپنے عوام کا اعتماد اٹھ جائے، دنیا اسے کمزوری سمجھتی ہے۔ صحیح۔ حق ایک قوم کو وہ اعتماد اور مضبوطی دیتا ہے جو دنیا کا کوئی ایٹمی ری ایکٹر نہیں دے سکتا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ تو اب میرے خیال میں ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں یہ پوری تحریر ایک بہت بڑے اور چبھتے ہوئے سوال کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ مطلب ہم نے ان تمام طاقتوں کا جائزہ لے لیا، ایٹمی بم بھی موجود ہیں، فوج بھی مستعد ہے، سفارت خانے بھی کام کر رہے ہیں، اور سائبر سیلز بھی ہیں، اور ہماری ایک نظریاتی شناخت بھی موجود ہے۔ ہاں، لیکن مصنف جو اصل دکھڑا رو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود ایک واضح ہم آہنگی یعنی ہارمنی کہاں ہے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یہ سب بکھری ہوئی منتشر قوتیں کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ مطلب یہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے بجائے الگ الگ سمتوں میں کیوں کھینچ رہی ہیں؟ اور دراصل یہی اس پورے تجزیے کا اصل نچوڑ ہے۔ مصنف یہ ثابت کرتے ہیں کہ طاقتوں کا صرف موجود ہونا کافی نہیں ہوتا، ان کا آپس میں متصل ہونا اور ایک سمت میں عمل کرنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب آپ خود جائزہ لیں، اگر آپ کی ایٹمی طاقت بہت بڑی ہے لیکن آپ کا سفارتی محاذ بہت کمزور ہے، مطلب کوئی ملک آپ کے موقف کو عالمی فورمز پر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایٹمی طاقت آپ کو بچانے کے بجائے مزید عالمی تنہائی کی طرف ڈھکیل دے گی۔ اور اگر آپ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے لیکن آپ کا معاشرہ لسانی، فرقہ وارانہ اور سیاسی بنیادوں پر تقسیم کا شکار ہے تو پھر وہ فوج ان اندرونی دراڑوں کو کیسے بھرے گی؟ وہ تو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ صحیح بات ہے۔ اسی طرح اگر ہماری پہچان تو ایک نظریاتی ریاست کی ہے، مگر ہمارے بازاروں، دفتروں اور نظام عدل میں اخلاقیات کا دیوالیہ نکل چکا ہے تو پھر یہ تمام ظاہری طاقتیں ملک کے لیے اثاثہ بننے کے بجائے ایک ایسا بوجھ بن جاتی ہیں جسے گھسیٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور مصنف کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ ہم آہنگی لانا صرف اوپر بیٹھے ہوئے چند حکومتی عہدیداروں یا اداروں کا کام نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آ کر کوئی بھی عام سننے والا جو شاید اس وقت یہ گفتگو سنتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہو یا گھر کا کوئی کام کر رہا ہو، جی، وہ کیا سوچے وہ گا؟ ایک فطری سا سوال کر سکتا ہے کہ دیکھیں جی، میں تو ایک عام شہری ہوں جو صبح 9 سے 5 بجے تک نوکری کرتا ہوں۔ ایک عام آدمی کی سوچ۔ میری انفرادی زندگی کا اس بڑے جیو پولیٹیکل بساط سے کیا لینا دینا؟ میرے سچ بولنے یا رشوت نہ دینے سے ملک کی ایٹمی طاقت پر بھلا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت عام مگر انتہائی اہم الجھن ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتی ہے۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں کہ میری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں ریاستی پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکوں۔ اور مصنف نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد ایک اکائی ہے، مطلب ایک بلڈنگ بلاک ہے۔ بالکل، ایک ریاست کوئی آسمان سے اتری ہوئی جادوئی چیز نہیں ہوتی، وہ دراصل انہی عام شہریوں سے مل کر بنتی ہے۔ اگر ہم اس کے کام کرنے کے طریقے کو تھوڑا منطقی انداز میں سمجھیں
تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ جی دیکھیں، جب ایک عام شہری اپنی سطح پر جھوٹ، بددیانتی یا کام چوری کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ صرف اپنا انفرادی نقصان نہیں کر رہا ہوتا، وہ دراصل معاشرے کے اس تانے بانے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے جس پر باہمی اعتماد قائم ہے۔ بالکل۔ اور ذرا سوچیں، جب لاکھوں کروڑوں شہری ایسا کرتے ہیں تو پورا معاشرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ پورا معاشرہ منقسم اور بد اعتماد ہو جاتا ہے، کسی کو کسی پر بھروسہ نہیں رہتا۔ اور ایک ایسا معاشرہ جس کے لوگ ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، وہ کبھی بھی ایک مضبوط اور متحد قومی بیانیہ نہیں بنا سکتا۔ صحیح، اور جب بیانیہ ہی بکھر جاتا ہے تو ریاست کی فوج اور سفارتکاری کے پیچھے جو عوامی طاقت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہم آہنگی کبھی بھی ایوان صدر سے نکل کر گلی کوچوں میں نہیں آتی، بلکہ یہ گلی کوچوں میں بسنے والے لوگوں کے رویوں سے جنم لیتی ہے۔ مطلب یہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر ایوانوں کو طاقت بخشتی ہے۔ جی، سچ بولنا، اپنی ذمہ داری نبھانا اور تعلیم یافتہ شعور پیدا کرنا، یہ سب مائکرو سطح کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہی مائکرو چیزیں میکرو سطح کی ریاستی طاقت کو ممکن بناتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اسی لیے تحریر کے آخر میں مصنف آگے بڑھنے کے لیے کچھ واضح تجاویز بھی دیتے ہیں، جیسے کہ تعلیم کو سب سے بڑی ترجیح بنانا۔ ہاں، اور نوجوانوں کو آگے آنے کے مواقع فراہم کرنا، ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال اور سب سے بڑھ کر ہر سطح پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا۔ تو اگر ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو اور اس تمام بحث کو سمیٹنے کی کوشش کریں جی، تو محمد فاروق راشد صاحب کی یہ فکر انگیز تحریر ہمیں اس بنیادی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے کہ پاکستان کی اصل اور حتمی طاقت اس کے میزائلوں یا ٹینکوں میں قید نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ طاقت دراصل اس ملک کے باسیوں میں ہے، ان کی قابلیت میں ہے، اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے خلوص میں ہے، اور یقیناً ان نظریاتی اور اخلاقی بنیادوں میں ہے جن پر ہم کھڑے ہیں۔ اگر ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اپنی ان بکھری ہوئی طاقتوں کی پہچان کر لیں تو کمال ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور انہیں ایک واضح سمت اور ہم آہنگی دے دیں تو یہ سب مل کر ایک ناقابل تسخیر قوت بن سکتی ہیں۔ بالکل۔ مصنف اپنی تحریر کا اختتام ایک ایسے طاقتور جملے پر کرتے ہیں جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے اور سیدھا دل پر دستک دیتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ذرا سننے والوں کے لیے دہرائیے گا۔ وہ لکھتے ہیں، پاکستان صرف طاقتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہم سب کا فرض ہے۔ واہ، یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت کوئی ایسا انعام یا ٹرافی نہیں ہے جسے ہم بس شیشے کی الماری میں سجا کر رکھ لیں اور اس پر فخر کرتے رہیں۔ جی نہیں، یہ ایک مسلسل ہر روز نبھائی جانے والی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور اسی ذمہ داری کے گہرے احساس کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ لیکن ہم اس گفتگو کو یوں ہی ختم نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں۔ میں جانے سے پہلے ایک سوچ، ایک ایسا چبھتا ہوا خیال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر ہم سب کو اپنے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے۔ ہم نے آج تفصیل سے بات کی کہ آج کی سب سے بڑی جنگ سرحدوں پر نہیں بلکہ ہماری اسکرینز پر لڑی جا رہی ہے، اور حق اور سچ کی طاقت ہی ہمارے بچاؤ کی بنیاد ہے۔ جی، تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں؟ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، جب ہم روزانہ اپنے موبائل فونز پر بغیر کسی تصدیق کے کوئی بھی سینسیشنل خبر آگے بڑھا دیتے ہیں، یا پھر غصے اور مایوسی میں کوئی جھوٹا اور منفی بیانیہ شیئر کر دیتے ہیں، ہاں، تو کیا ہم انجانے میں اپنے ہی ملک کی اس نازک سائبر اور اخلاقی دفاعی لائن پر حملہ تو نہیں کر رہے؟ یہ تو ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم محض ایک فارورڈ کا بٹن دبا کر اس منتشر ہوتی ہوئی طاقت کا حصہ بن رہے ہیں، یا اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کی مضبوطی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس سوال کا جواب ہم سب کو خود اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ بالکل، اس پر ضرور سوچئے گا۔